تھے خواجہ جنہی نے فرمایا کہ دین است حسین. ادھر دیکھیے حسینی کہہ رہے ہیں حسین دین ہے, پانی پہ پرتیبند لگے. بس فرق یہ تھا وہاں یزید نے پرتیبند لگایا تھا, یہاں پلید نے. غلام گیا غریب نواز کا کٹورا لے کر کے انا ساگر کے پاس روک دیا گیا, نہیں پی سکتے. جا کے بتا دو راجہ نے پرتیبند لگایا ہے. واپس کٹورا لے کر آیا, غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, نہ پینے دے رہے ہیں نہ آپ کو پلانے دے رہے ہیں. غریب نواز مسکرا اٹھے. غلام ہے نہیں سمجھ پایا, یہ تو خواجہ ہیں, یہ پیتے کم پلاتے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. پلایا ہی تو ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر ہر گھر کا آدمی کھینچ پا رہا. بے شک سبحان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز مسکرائے اور بولے کہ اچھا ایسی بات ہے, جاؤ نہ ساگر سے کہنا کہ خواجہ نے پانی منگوایا. گیا غلام کا, اے نہ ساگر میرے شیخ نے تجھے بلایا ہے. سارا انا ساگر پیالے میں آ گیا, انا ساگر سوکھ گیا. فوجی حیران, لشکر حیران, یہ کیا ہوگا؟ تو سوچنے والی بات نہیں تھی, ایک تو پیالے میں پورا انا ساگر آ گیا. اور کربلا کے میدان میں میرے حسین پر جب پابندی لگی تو چاہتے, خواجہ کے بھی دادا ہیں, خواجہ کے دادا کے دادا کے دادا, خواجہ کے بھی آقا, خواجہ کے بھی خواجہ, نوازنے والے کے بھی نوازنے والے. دریا پہ پرتیبند حکم دیتے تو دریا آ جاتا نا, تو کاہے دریا نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ ڈیوٹی, کیفیت, ذمہ داری الگ ہوتی ہے. مؤذن کی ذمہ داری الگ, متولی کی ذمہ داری الگ, قوم کی ذمہ داری الگ, علماء کی ذمہ داری الگ, امام کی ذمہ داری الگ. سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہر ذمہ دار کو اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا اس پر لازم ہے. حضرت امام حسین حکم دیتے تو آ جاتا, پورا دریا ان کے خیمے تک نہیں دیا. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کیا خواجہ کے پاس زیادہ طاقت تھی امام حسین کے پاس کم؟ ارے اگر خواجہ کی طاقت امام حسین کی طاقت برابر یا امام حسین کی طاقت خواجہ کی طاقت سے کم ہوتی تو خواجہ یہ نہ کہتے کہ دین است حسین, شاہ است حسین. کوئی مصلحت ہے حضرت امام حسین کے کردار نے, کے افعال نے, کے اخلاق نے, اور خواجہ کے کردار و افعال و اخلاق نے بتایا کہ امام حسین کی ڈیوٹی کچھ اور خواجہ کی ڈیوٹی کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو کربلا میں بھیجا ہے دین کو بچانے کے لیے, اور خواجہ کو ہندوستان کی اجمیر کی سرزمین پر بھیجا دین کو پھیلانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے. کرامت کی ضرورت ہے بھائی, چمتکار دکھاؤ گے تبھی تو سب کچھ ہوگا. آج کل بغیر چمتکار کے کچھ ہونا ہی ہے. ابھی آپ چمتکار دکھا دو ساری پبلک ٹوٹ پڑی ہے. اور امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر دین کو بچانے کے لیے تو پتہ چلا جب دین کو پھیلانا ہوتا ہے تب کرامت کی ضرورت پڑتی ہے, اور جب دین کو بچانا ہوتا ہے تو استقامت کی ضرورت پڑتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اور جب کرامت اور استقامت دونوں جمع ہو جائے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کرامت بھی ہے, استقامت بھی ہے. تب جب کسی کو دیکھو تو وہ مولا علی مشکل کشا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب کسی ایک کو پکڑیو تو ہم کو پکڑیں گے آپ کہ عبداللہ میاں آئے ہیں نا پکڑ لیں, حسن میاں آئے ہیں نا پکڑ لو, بابا ملت آئے ہیں پکڑ لو. وہ تو خیر بزرگوں کی بات ہے, ہم آپ آدمی کے آپ اور ہماری بات لیں.
تو بھی پکڑیں گے تو بہت زیادہ، کوئی ایک کو پکڑنے سے دوسرا پکڑ لے. یہ ایک کے ساتھ دو ہی مل گئے. عبداللہ میاں ملے تو حسن میاں بھی مل گئے، حسن میاں ملے تو عبداللہ میاں بھی مل گئے. لیکن جب کرامت اور استقامت کو جمع کرنے کے بعد خواجہ اجمیری نے پکڑنا چاہا تو حضرت علی کو پکڑا، علی مل گئے تو سب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سب ملے تو سب ملنے کی مثال ماضی قریب سے سمجھو کہ حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جب ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ اہل بیت کی بھی فضیلت ہے، صحابہ کی بھی فضیلت ہے، تو کیسے سمجھیں، کیسے جانیں، افضل و مفضول کیسے سمجھائیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ نے اسی حدیث کو، میں مفہوم بس بیان کر دوں، اس حدیث کو آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی کے جو اصحاب ہیں سرکار نے فرمایا ہے یہ ستاروں کے معنی، اور اہل بیت کو کہا کشتی نوح کی، اور ستارے اور کشتی نوح جب جمع ہو جائے تو علی، کیونکہ ہر ولی کو علی کی ضرورت اور علی کو کی ضرورت ہے، اور علی کو پانے کے لیے ہم کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی. ایسے علی نہیں ملیں گے، ہر ولی کو تھامنا پڑے گا، ہر ولی کو. ہمیں اجمیری خواجہ کو بھی تھامنا پڑے گا، ہمیں بغداد کے غوث اعظم کو بھی، جھوسے کے مخدوم اشرف کو بھی، ہمیں کلیر کے صابر کو بھی، دلی کے نظام الدین کو بھی، قطب الاولیاء کو بھی، قطب بختیار کاکی کو بھی تھامنا پڑے گا. ہم کو مخدوم بدایومی کو بھی تھامنا پڑے گا، ہم کو مخدوم پاک کو بھی تھامنا پڑے گا، ہم کو امام احمد رضا کو بھی تھامنا پڑے گا. جب یہ تھام کر تمام ولیوں کے دامن سے آراستہ ہو کر کے ہم کو حضرت محدث اعظم، حضرت سرکار کلا، حضرت بابا قوم و ملت، حضرت امیر اولیاء، ان تمام ولیوں کے دامن کو تھامنے کے بعد جب بارگاہ علی تک ہم پہنچیں گے تو یہ منزل، یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا. شاعر کہتا تھا نا، منزل سے آگے بڑھ کر یہ سلسلہ تمہیں عثمان غنی تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شجاعت کی بادشاہت کو دیکھنے کے بعد چلو ایک سخی کے پاس، عثمان غنی سے سخاوت حاصل کرو. سخی سے سخاوت حاصل کرنے کے بعد فاروق اعظم کے عدل کی طرف آ جاؤ. فاروق اعظم کے عدل کی طرف آنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے تقوی کو تھام لو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے دیکھا کہ محدث اعظم نے فرمایا ہے مرتبہ صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے جابر نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس تقوی کو تھاما ہے، صدیق اکبر کو اپنا لیا، ہمیں رسول مل گئے. اور جب رسول مل گئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی اندھیرا نہیں ہے، سب چمک گئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پہ بھی برسا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شہزادے، یہ حسینی شہزادے آج سے نہیں 1400 سال سے، اب بلکہ میں کہہ دوں یہ شہزادے ابراہیم آج سے نہیں بلکہ بہت زمانے سے، کئی صدیوں سے دین کے خاطر، خدا کی رضا کے خاطر، خدا کی رضا حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. کبھی اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. کبھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت قاسم کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نواسے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو قربان کر رہے ہیں، کبھی امام حسین کو، کبھی 72 شہداء کو، کبھی غوث اعظم کو، کبھی غریب نواز کو، کبھی مخدوم پاک کو. یہ الگ بات ہے کہ قربانی الگ الگ ہے. کسی کو کہا کہ سلطنت چھوڑو قربانی دو، کسی کو کہا اپنے آبائی وطن سجستان کو چھوڑو اور اجمیر، کسی سے کہا کہ بغداد کی سرزمین پہ جاؤ، اپنی ماں باپ
سے دین کی طلب کرنے کے لیے اجازت لو اور بغداد کو روشن کرنے جاؤ. تو میں کہنا چاہتا ہوں, کسی سے کہا کہ آؤ لہسوئی کی طرف, ضرورت ہے, محبت ہے, امانت ہے, وفاداری ہے. لہسوئی, کوتما, ارد گرد کے قرب و جوار آپ لوگ تو ہم سے زیادہ واقف ہیں. یہاں محبت تھی, یہاں ادب تھا, یہاں سخاوت تھی, یہاں دسترخوان تھا, مہمان نوازی تھی, سب کچھ تھا, لیکن ایک صوفی کی ضرورت تھی. سبحان اللہ. کیونکہ ہم محبت کو اپنے دل میں سجا سکتے ہیں, سخاوت کو اپنے دل میں سجا سکتے ہیں, عبادت کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, وفاداری کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, روزے کی اہمیت کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, حج کی اہمیت کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, زکوٰۃ کی اہمیت کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, صحابہ کی وفاداری کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں, اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں لا سکتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, اقیموا الصلاۃ. سبحان اللہ. نماز دل میں لے آئے, نماز پڑھ لی, لیکن قائم کیسے کرے؟ ایسی کون سی سواری ہے کہ جس پر بھی بیٹھ جائے تو چلا جائے؟ رب نے تمہاری جانب صوفی تنویر حضور بابائے ملت حضور سرکار اور جب بابائے ملت کے قدم پڑتے گئے, یہاں کی روشنی بڑھتی گئی, یہاں کی چمک بڑھتی گئی, لوگ قائم کرنے لگے. دیکھو تاریخ کو اٹھاؤ, اپنے ماضی کو دیکھو, اس وقت مسجدوں کی صفوں کو دیکھو, اس وقت جلسوں کی تعداد کو دیکھو, اور اب دیکھو یہ تنویر اشرف کے قدموں کا فیضان کہ جب سے آئے ہیں نماز قائم ہونے لگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زکوٰۃ لوگ دینے لگے, ربا سے بچ گئے, حق بولنے لگے, اور حق والوں کا ساتھ بھی دینے لگے. سبحان اللہ. لہسوئی اور کوتما کی سرزمین پہ میں نے دیکھا یہاں کے لوگ کا معاملہ بالکل کھلا ہے. جو حق ہے ہم اسی کے ساتھ, حق حسین کے ساتھ لہسوئی والے حسین, حق امیر معاویہ کے ساتھ لہسوئی والے امیر معاویہ کے ساتھ, حق علی کے ساتھ لہسوئی والے امیر علی کے ساتھ, حق زین العابدین کے ساتھ لہسوئی والے زین العابدین کے ساتھ, حق ابو بکر صدیق کے ساتھ لہسوئی والے ابو بکر صدیق کے ساتھ. جس مرحلے میں جس وقت جس کے ساتھ حق ہو جائے گا لہسوئی والے اس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کسی صحابی کی گستاخی نہیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں ستارے ہیں, اور ستارے جو ہوتے ہیں حق والے ہوتے ہیں. اور اگر صحابہ کی جماعت میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ جماعت صحابہ کا ہے, ہمارا نہیں. ان کا اختلاف انہی کے آپس میں ہے اور وہی سمجھوتا کر لیں. تمہیں اتنا لینا ہے اور اتنی نہیں. لیکن ہمارا کام تو ستاروں سے روشنی حاصل کرنا, ہمارا کام تو کامیابی تک پہنچنا ہے, ہمارا کام تو اہل بیت سے محبت رکھنا ہے, ہمارا کام تو مولا علی کی محبت کو اپنے دل میں جگانا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حق کو مانتے مانتے جب قدم رکھا اور نماز قائم ہونے لگی, نماز جو آپ کے دل میں تھی اب وہ نماز قائم کرنے لگے, تو آپ ولی کے قدم کا آپ نے دیکھا کہ جس بستی میں آ جائے وہ چلنے لگتی ہے. اسی کو شبنم جبل پوری اپنے انداز میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ مشینی دور ہے, کو سمیٹ رہا, مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی. مشینی دور ہے, آج تو اے آئی کا دور ہے. مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. جہاں ملتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار, آپ بھی جو گاڑی سے آئے بہت چمک رہی تھی. جہاں ملتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے, مگر سائز پھیرا ہے, مگر سائز پھیرا ہے فقیروں کی سواری پر کہ یہ جس دیوار پہ بیٹھے وہ دیوار چلتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم اولیاء کی برکت ہے کہ جب سے لہسوئی کوتما میں پڑا ہے دین کا احکام, دین کی تبلیغ, دین کی باتیں, دین کا تصور, دین پر جذبہ بڑھتا ہی بڑھتا چلا. اور الحمدللہ آپ کے